فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 43 ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 507۔ عنوان ہے معاویہ ابن ابی سفیان۔ معاویہ ہند بنت عتبہ کے بطن سے ابو سفیان ابن حرب کے فرزند تھے۔ ہند پہلے فاقیہ ابن مغیرہ کی زوجیت میں تھی۔ جب فاقیہ بنی جزیمہ کے ہاتھ سے مارا گیا تو حفص ابن مغیرہ سے عقد کر لیا اور حفص کے مرنے کے بعد ابو سفیان کے نکاح میں آئی۔ ہند مکہ کی بدنام عورتوں میں سر فہرست اور اسلام دشمنی میں پیش تھی۔ غزوہ احد میں جنگی ترانہ گا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ترغیب دیتی رہی اور ام رسول حضرت حمزہ کا کلیجہ دانتوں سے چبا کر وحشت اور بربریت کی مثال قائم کی۔ اسی لیے اسے عاقلۃ الاکباد یعنی جگر خورا کا لقب پایا۔ اسی طرح ابو سفیان بھی پیغمبر کا بدترین دشمن اور اس سازش میں شریک تھا، جس سازش کے نتیجے میں پیغمبر اکرم کو گھر بار چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت اختیار کرنا پڑی۔ ہجرت کے بعد بھی حضرت کے خلاف فوج کشی کرتا رہا اور بدر و احد اور احزاب کی جنگیں لڑیں۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اپنے بیٹے معاویہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تاکہ اپنا اور اپنی اولاد کا تحفظ کر سکے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر کیا ہے کہ معاویہ اپنے باپ ابو سفیان کے ساتھ فتح مکہ کے دن اسلام لایا اور غزوہ حنین میں شریک ہوا، اور اس کا شمار مونقہ القلوب میں ہوتا ہے۔ یہ روایت ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 135 پر۔ مونقہ القلوب سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی صداقت سے متاثر ہوئے بغیر اسلامی سطوت سے مروب ہو کر یا جان کے ڈر سے اسلام کی آڑ لے لی تھی، اور جس طرح ہر مفتو فاتح کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، انہوں نے بھی پیغمبر کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، خدا کی قسم یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ سر جھکا دیے تھے۔ اس ظاہری اسلام کے باوجود حضرت نے انہیں اسلامی جماعت میں شامل کر لیا تاکہ رفتہ رفتہ اسلام سے متاثر اور اس کی تعلیمات اور معارف سے آگاہ ہو سکیں، بلکہ ان کی دل جوئی کے لیے عام مسلمانوں سے زیادہ ان کے ساتھ مراد برتتے۔ چنانچہ غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے عام مسلمانوں سے زیادہ انہیں دیا، اور ابو سفیان اور اس کے دونوں بیٹوں یزید اور معاویہ کو بھی مونقہ القلوب والا حصہ یعنی 100 اونٹ دیے، جبکہ عام مسلمانوں کو 4 اونٹ دیے گئے تھے۔ حالانکہ ابو سفیان مسلمانوں کی وقتی ہزیمت پر بغلیں بجاتا تھا اور خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ شام پر معاویہ کے تسلط اور اقتدار کی صورت یوں پیدا ہوئی کہ حضرت ابوبکر نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کیا اور عمرو ابن عاص، شرجیل ابن حسنہ، ابو عبیدہ جراح اور یزید ابن ابی سفیان کی زیر کمان 4 لشکر ترتیب دیے، اور ان سرداران لشکر سے یہ معاہدہ کیا کہ فتح کے بعد ابو عبیدہ حمص پر، شرجیل ابن حسنہ اردن پر، عمرو ابن عاص اور علقمہ ابن معجز فلسطین پر، اور یزید ابن ابی سفیان دمشق پر حاکم ہوں گے۔ اس قرارداد کے بعد چاروں لشکر مختلف راستوں سے روانہ ہوئے اور مقام یرموک پر جمع ہو گئے۔
مسلمانوں کے سامنے رومیوں کا لشکر گراں تھا، جس کے مقابلے کی طاقت اپنے اندر نہ پاتے ہوئے انہوں نے حضرت ابوبکر سے مزید کمک طلب کی۔ حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو 9,000 کے لشکر کے ساتھ عراق سے یرموک جانے کا حکم دیا اور لشکر کی تعداد 40,000 سے زیادہ 46,000 تک پہنچ گئی۔ یزید کے لشکر میں سہیل ابن عمرو اور مکہ کے چند شیوخ مشیر کی حیثیت سے شامل تھے اور علم لشکر معاویہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس جنگ کے دوران 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت ابوبکر وفات پا گئے اور حکومت حضرت عمر کی طرف منتقل ہو گئی۔ ان کے دور میں ماہ رجب 14 ہجری کو 6 ماہ کے محاصرے کے بعد دمشق فتح ہو گیا اور یزید ابن ابی سفیان دمشق کا حاکم قرار پایا۔ 18 ہجری میں یزید طاعون میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا اور حضرت عمر نے اس کی جگہ معاویہ ابن ابی سفیان کو، جو دمشق میں موجود تھا، امیر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد 23 ہجری میں جب حضرت عثمان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے دمشق کے علاوہ اردن، فلسطین، لبنان، حمص اور قنسرین بھی ان کے حوالے کر دیا اور جس اقتدار کی طرح حضرت ابوبکر نے ڈالی تھی، حضرت عمر نے اسے عملی صورت دی اور حضرت عثمان نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ امر انتہائی تعجب خیز ہے کہ وہ اکابرین صحابہ جن کی اہلیت کار مسلم اور اسلامی خدمات ناقابل انکار ہیں، نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو اسلام کے دشمن بنی ہاشم کے دیرینہ معاند اور پیغمبر اسلام کے مقابلے میں صف آرا سے ہیں اور فتح مکہ کے موقع پر مجبوری کی صورت میں اسلام لائے، شام جیسی وسیع مملکت کا بااختیار حاکم بنا دیا جاتا ہے، گویا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ حضرت عمر نے معاویہ کو صرف امارات شام کا عہدہ ہی سپرد نہیں کیا بلکہ ان کے اقتدار کے دوام اور استحکام کی بھی تدبیر کر گئے اور لوگوں کو یہ ہدایت دے گئے کہ وہ حالات میں تبدیلی رونما ہوتے دیکھیں تو ان کے گرد جمع ہو جائیں۔ چنانچہ ابن حجر مکی تحریر کرتے ہیں، حضرت عمر لوگوں کو معاویہ کی پیروی پر ابھارتے اور انہیں آمادہ کرتے کہ جب آپس میں پھوٹ پڑے تو ہجرت کر کے معاویہ کے پاس شام چلے جائیں، اور یہ روایت ہے تطہیر الجناح صفحہ نمبر 19 پر۔ یہ امر کسی ثبوت کا محتاج نہیں کہ بنی امیہ کے دلوں میں بنی ہاشم کی طرف سے ہمیشہ بغض اور عناد کار فرما رہا اور معاویہ کے دل میں اس موروثی دشمنی کے علاوہ حضرت علی کی طرف سے انتقامی جذبے کی چنگاریاں بھی بھڑک رہی تھیں، کیونکہ ان کا نانا اتبا بھائی حنظلہ اور ماموں ولید حضرت ہی کے ہاتھوں سے اپنے کیفر کردار کو پہنچے تھے، اور عرب کی افتاد طبیعت کچھ ایسی ہی واقع ہوئی ہے کہ وہ انتقامی جذبات سے اپنے دل اور دماغ کو خالی نہیں رکھ سکتے۔ اگرچہ اسلام نے اسے ختم کرنا چاہا مگر صدیوں کی رچی بسی ہوئی خو اپنا عمل مشکل ہی سے تبدیل کیا کرتی ہے۔ حضرت عمر کی دوررس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ انتقامی جذبہ افتراق اور انتشار اور جنگ و جدل کی صورت میں ابھر سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن پلٹا کھائیں اور اقتدار کا رخ حضرت علی کی طرف مڑ جائے۔ اس صورت میں معاویہ کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے پیش بندی کرتے ہوئے لوگوں کو معاویہ کے اتباع اور شام کی طرف ہجرت کر جانے کی ہدایت کی تاکہ عوامی طاقت ان کے پشت پر رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت کے برسر اقتدار آتے ہی لوگ جوگ در جوگ شام کی جانب چل دیے اور معاویہ کے اشارے چشم و ابرو پر چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ اگر یہ افتراق اور انتشار کی صورت ایسی نظر آ رہی تھی کہ جس کی بنا پر حق کے اتباع کا اور دارالہجرت مدینہ کی مرکزیت کو مضبوط کرنے کے بجائے شام کو دارالہجرت قرار دینے کا حکم دیا، حضرت عمر سے یہ امر مخفی نہ تھا کہ معاویہ جس طرز زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہے وہ قیصری اور کسروی طرز زندگی ہے جسے اسلام اور اسلام کے سادہ طرز معاشرت سے دور کا لگاؤ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر شام آئے تو معاویہ کے دزک اور احتشام اور شان و شکو کو دیکھ کر کہا، تم تو عرب کے کسریٰ ہو
اور میں نے سنا ہے کہ حاجت مند تمہارے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور تم گھر میں پڑے رہتے ہو۔ معاویہ نے کہا، ہم ایک ایسی سرزمین پر ہیں جہاں دشمن کے جاسوس ہماری ایک ایک بات پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے مرکز کو معلومات باہم پہنچاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ستوت اور شکوہ کا مظاہرہ کر کے ان پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھیں۔ حضرت عمر نے یہ جواب سنا تو کہا کہ یہ ایک زیرک آدمی کی سخن طرازی ہے۔ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، تم کسریٰ اور قیصر اور ان کی چال بازیوں کے تذکرے کرتے ہو، حالانکہ معاویہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 244۔ مگر اس کے باوجود ان کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی اور ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ وہ باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر خلافت پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح نفسیاتی طور پر انہیں خلافت کا امیدوار بنا دیا۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے ابو عثمان جاہز کی کتاب السفیانہ کے حوالے سے جو روایات نقل کی ہیں، حضرت عمر نے اصحاب شورا سے کہا، اگر تم نے باہمی تعاون، دستگیری اور خیر خواہی کے جذبات سے کام لیا تو تم اور تمہاری اولادیں خلافت سے بہرہ اندوز ہوتی رہیں گی، اور اگر تم نے آپس میں حسد اور بغض رکھا اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے میں کوتاہی کی تو پھر معاویہ ابن ابی سفیان تمہیں ملغوب کر کے خلافت ہتھیا لے گا۔ یہ روایت ہے شرح ابن ابی الحدید جز نمبر 1 اور صفحہ نمبر 37 پر۔ یہ بات معاویہ کے گوش گزار ہوئی ہوگی تو طبعاً ان کے خیالات نے کروٹ لی ہوگی اور ذہنی رخ خلافت کی طرف مڑ گیا ہوگا۔ چنانچہ ان کے حرکات و سکنات سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے زبان خلافت ہی میں اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی تھی، اور ان کے قتل کے بعد تو ان کی سرگرمیوں میں اور تیزی آ گئی اور ہر جائز اور ناجائز طریقہ کار سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ جب شام پر عموی پھریرا لہرایا تو سلطنت روما کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ان پر رومی تمدن چھایا ہوا تھا۔ حکومت کے اثرات دیر پا تھے، اسلام کے بعد بھی وہاں کے لوگوں پر رومی اثرات غالب رہے، اور معاویہ نے بھی اسلام کی سادہ زندگی چھوڑ کر وہیں کا طرز معاشرت اختیار کر لیا۔ اپنے تعمیر کردہ قصر خضرہ میں بڑے ٹھاٹھ سے رہتے، دروازے پر پولیس کا پہرا، زریں کمر غلاموں کا جھرمٹ، مصاحبوں کا جھمگٹا اور دربار کا کر و فر قیصری اور کسروی شان کا آئینہ دار تھا۔ یہ تمکنت اور شکوہ اور نگاہوں میں خیرگی پیدا کرنے والا سامان اور آرائش عوام کو مروب و متاثر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن جہاں انہیں یہ شبہ ہوتا کہ شاہی آن بان اور مادی ساز و سامان کا اثر نہیں لیا جائے گا تو وہاں اور طریقہ اختیار کیا جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عمرو ابن عاص مصریوں کے ایک وفد کے ہمراہ دمشق آئے اور چاہا کہ وفد کی نظروں میں معاویہ کی اہمیت گرائے اور ان کے کبر اور غرور کو ٹھیس لگائے۔ عمرو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جب تم معاویہ کے ہاں جانا تو اسے خلیفہ کہہ کر سلام کرنے کے بجائے عام طریقے سے سلام کرنا، اور گفتگو میں ایسا انداز اختیار کرنا کہ گویا تم ایک عام آدمی سے مخاطب ہو، اور ان کے دبدبۂ شاہی سے قطعاً مروب نہیں ہونا۔ اس طرح تمہارا وقار بڑھے گا اور قدر و منزلت زیادہ ہوگی۔ معاویہ نے پہلے ہی سے تاڑ لیا تھا کہ عمرو مصریوں کی نظر میں انہیں غیر اہم ثابت کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے دربانوں کو بلا کر کہا، جب مصری وفد باریابی کے لیے آئے تو انہیں اس طرح جھنجھوڑنا تاکہ ان کے سارے کس بل نکل جائیں اور ان میں سے ہر شخص یہ سمجھنے لگے کہ اسے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب وہ دربانوں کے ہاتھوں ذلیل ہو کر بوکھلائے ہوئے معاویہ کے سامنے آئے تو ابن خیاط نامی ایک شخص آگے بڑھا اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کہہ کر انہیں سلام کیا۔ اس کے بعد جو شخص آگے بڑھتا انہی لفظوں میں سلام کرتا، اور جب دربار سے باہر نکلے تو عمرو نے برہم ہو کے کہا، تم پر خدا کی پھٹکار، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اسے خلیفہ کہہ کر بھی سلام نہ کرنا، چہ جائے کہ تم نے اسے یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا۔ اور یہ روایت تاریخ طبری
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 244 پر موجود ہے۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ معاویہ اپنے بارے میں یا رسول اللہ کے الفاظ سنتے ہیں اور ان کی قوت سامع پر گرا نہیں گزرتے، حالانکہ ان لفظوں سے کسی اور کو مخاطب کیا جاتا تو اس کی روح لرز اٹھتی اور کان کے پردے پھٹ جاتے، مگر وہ چپ سادھ لیتے ہیں، اور اس موقع پر خاموشی میں کوئی مصلحت تھی تو بعد میں اس کی تردید کرتے، مگر وہ نہ اس کی تردید ضروری سمجھتے ہیں اور نہ کہنے والوں کو تنبیہ اور سرزنش کرتے ہیں۔ کیا بعید ہے کہ وہ ڈرا سہما وفد انہیں رب الاعلیٰ کے الفاظ سے مخاطب کرتا جب بھی وہ خاموش رہتے اور اس کی تردید غیر ضروری سمجھ کر ٹال دیتے۔ جہاں ذہن کی روش اس طرح کی ہو وہاں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کے اصول و ضوابط کا احترام یا اس کے امر اور نواہی کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہوگی۔ چنانچہ ریشم جسے شریعت نے مردوں کے لیے حرام کیا ہے، بے کھٹکے پہنا جاتا، سونے اور چاندی کے برتن کھنکتے، شراب کے دور چلتے اور بے جھجک جام دوسروں کے سامنے پیش کیے جاتے۔ عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ہمراہ معاویہ کے ہاں گیا، ہمیں فرش پر بٹھایا گیا اور کھانے کے بعد ہمارے سامنے شراب پیش کی گئی۔ میرے والد نے شراب کو دیکھا تو کہا، جب سے رسول اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے میں نے اسے منہ نہیں لگایا۔ اور یہ روایت ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 347 پر۔ دین میں ان کی بدعات اور اولیات کا سلسلہ بھی طویل ہے۔ چنانچہ اپنے بھائی کی ناجائز اولاد زیاد ابن سمیہ کو فرزند ابو سفیان قرار دے کر ارشاد نبوی بچہ شوہر کا ہوگا اور زانی کے لیے پتھر ہے کا مذاق اڑایا۔ خطبات میں امیر المومنین پر سب و شتم کو رواج دیا۔ نماز عیدین سے قبل اذان کا اجرا کیا۔ خطبہ عید کو نماز پر مقدم کر دیا۔ کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے بجائے بیٹھ کر خطبہ دینے کا اجرا کیا، اور ان کے بعد بنی امیہ نے اسے اپنا شعار بنا لیا۔ اموی دور کے بعد جب صفا عباسی برسر اقتدار آیا اور اس نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو مجمع نے پکار کر کہا، اے فرزند ام رسول، تم نے پھر سے سنت کو زندہ کیا، خدا تمہیں زندہ رکھے۔ یہ روایت ہے محاضرۃ الاوائل صفحہ نمبر 48 پر۔ نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ کا پڑھنا ترک کر دیا۔ محمد ابن عقیل تحریر کرتے ہیں، معاویہ نے مدینے میں سب سے پہلے نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کو ترک کیا، یہاں تک کہ مہاجرین اور انصار نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور کہا، اے معاویہ، تم نے بسم اللہ کی چوری کی ہے۔ اور یہ روایت ہے ناس کافیہ میں صفحہ نمبر 96 پر۔ اسلام کے واضح احکام میں رد و بدل کے ساتھ ان تقریبات اور رسوم کو فروغ دیا جو غیر مسلموں میں رائج تھی۔ کلیدی عہدے غیر مسلموں کے سپرد کیے اور مدینے کی مرکزیت کو مضمحل کرنے کی تدبیر کی۔ چنانچہ نوروز اور مہرجان کے تہوار منائے جاتے اور تحائف کے نام پر رقمیں وصول کی جاتی۔ مرکزی دفتر کا افسر ایک عیسائی سر جون رومی تھا اور حمز کے احکام خراج کا نگران اعلیٰ ابن اوصال بھی مسیحی تھا۔ 50 ہجری میں حج کے بعد مدینہ آئے تو منبر رسول کو شام منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اسے اٹھانے کے لیے حرکت دی تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ دیکھنے والے دہشت زدہ ہو گئے اور آخر لوگوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دیا اور بات یہ بنائی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے دیمک تو نہیں لگ گئی۔ یہ واقعہ حسان ابن کلال عبدی کے واقعے سے ملتا جلتا ہے۔ اس نے بھی یہ سوچا تھا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اس کے پتھر یمن لے جائے، مگر قدرت نے اسے ایسا جکڑا کہ وہ اپنے ارادے میں ناکام اور نامراد رہا۔ اس طرح یہاں فطرت کی خمیشگین تیور گہن کی صورت میں آڑے آئے اور منبر نبوی کو منتقل کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ معاویہ کے وہ افعال اور اعمال جو اسلامی قدروں کو پامال اور امت مسلمہ کے شیرازے کو منتشر کرنے کا باعث ہوئے، یوں تو ان گنت ہیں،
مگر ان کے اپنے بد کردار اور ناہنجار بیٹے یزید کو ولی عہد بنانے کا اقدام ایک ایسا مہلک اقدام ہے کہ وہ گروہ جو صحابہ پر جرح اور نقد اور ان کی باہم آویزیوں پر تبصرہ تک کا روادار نہیں، وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھائے بغیر نہ رہ سکا، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ان کے اس اقدام نے خلافت کا رخ ملوکیت کی طرف موڑ دیا اور ایک ایسی بدعت کی داغ بیل ڈالی گئی جو صدیوں تک اسلامی دنیا میں جاری و ساری رہی، اور اس استبدادی اور غیر آئینی کارروائی کے نتیجے میں ہر فرما روا جو خلیفۃ المسلمین کے نام سے مسند خلافت پر بیٹھا، خلافت کو اپنی ملکیت اور جاگیر سمجھتے ہوئے اپنے وارثوں کی طرف منتقل کرتا رہا۔ معاویہ کا یہ اقدام نہ صرف شرعی اعتبار سے غلط تھا بلکہ اخلاقی نقطہ نظر سے بھی قابل مذمت ہے، کیونکہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے معاہدہ صلح میں یہ شرط تسلیم کر لی تھی کہ وہ اپنے بعد کے لیے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، مگر ان کا یہ معاہدہ باور ثابت نہ ہوا اور انہوں نے عامہ مسلمین کی ناپسندیدگی کے باوجود معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے زمام قیادت یزید کے ہاتھوں میں دے دی۔ معاویہ کا مطمع نظر شروع ہی سے موریثی سلطنت کا قیام تھا، جس کے بعد انہوں نے شرعی حدود تک نظر انداز کر دیے تھے، اور پھر وعدے کی خلاف ورزی کو کیا اہمیت دیتے اور لوگوں کی ناپسندیدگی کو کیا خاطر میں لاتے۔ انہیں تو بہر صورت یہ اقدام اٹھانا ہی تھا اور وہ اٹھا کر رہے، اور جن لوگوں کے بارے میں انہیں یہ کھٹکا تھا کہ وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے یا اسے عملی صورت دینے پر روڑے اٹکائیں گے، وہ اپنے اثر و نفوذ سے کام لے کر دوسروں کو بھی اپنا ہموار بنا لیں گے۔ ان میں سے کسی سے مصلحتاً کوئی تعرض نہ کیا اور کسی کو ڈرا دھمکا کر مہر بلب کر دیا اور کسی کو زر و مال یا عہدہ دے کر ہموار کر لیا۔ جو کسی صورت میں بکتے نظر نہ آئے انہیں خفیہ طور پر زہر دلوا کر راستے سے ہٹا دیا۔ چنانچہ امام حسن کو جودہ بنت اشس کے ذریعے زہر دلوایا۔ مسعودی نے تحریر کیا ہے کہ معاویہ نے اسے چپکے یہ پیغام بھیجا کہ اگر تو کسی ہیلے سے حسن کا کام تمام کر دے تو میں تجھے 1,00,000 درہم دوں گا اور یزید سے تیرا عقد کر دوں گا۔ اور یہ روایت ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پر۔ اس سازش کے ماتحت اس نے زہر سے امام حسن کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے صلے میں معاویہ نے اسے 1,00,000 درہم بھجوا دیے اور دوسرے وعدے سے یہ کہہ کر گریز کیا کہ مجھے یزید کی زندگی عزیز ہے۔ اسی طرح خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کو زہر دلوا کر ختم کیا۔ ابن عبد البر نے تحریر کیا کہ معاویہ نے شام میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور موت کی ساعت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد کے لیے کوئی انتظام کر جاؤں۔ معاویہ کا خیال تو یہ تھا کہ لوگ سطوت اور قوت سے متاثر ہو کر یا خوشامد درآمد کی بنا پر یزید کا نام لیں گے اور وہ رائے جمہور کی آڑ میں اس کی ولی عہدی کا اعلان کر دیں گے، مگر لوگوں سے یزید کی بدعنوانیاں مخفی نہ تھیں اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خلافت کے سلسلے میں اس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عبد الرحمن ابن خالد کا نام لیا۔ معاویہ نے یزید کے بجائے عبد الرحمن کا نام سنا تو اس کی طرف سے ان کے دل میں گرہ پڑ گئی اور چاہا کہ یزید کے راستے سے اس سنگ گرہ کو ہٹا دیں۔ چنانچہ عبد الرحمن کی بیماری کی خبر سنی تو اپنے ہاں کی ایک طبیب کو لالچ دے کر آمادہ کیا وہ اس کے ہاں جائے اور دوا پلا کر اس کا کام تمام کر دے، اور یہ روایت ہے استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401 پر۔ چنانچہ اسے دوا کے بہانے زہر دے دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی اسی حربے کا شکار ہوئے۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ جب معاویہ نے یزید کی بیعت لینے کا ارادہ کیا تو عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا، کیا وہی ہرقلی نظام کے ایک قیصر مر جائے تو دوسرا قیصر اس کی جگہ لے لے؟ خدا کی قسم ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ روایت اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400۔ معاویہ نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے 1,00,000 درہم بھجوا دیے، مگر انہوں نے وہ درہم واپس کر دیے اور کہا میں دنیا کے عوض دین نہیں بیچوں گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ جاتے ہوئے ابھی 10 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ موت کی نیند سلا دیے گئے۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا،
عبد الرحمن سوتے میں ناگہانی طور پر مر گئے۔ یہ روایت ہے اصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 پر۔ صفحہ نمبر ہے 515 اور عنوان ہے عمرو ابن عاص۔ عمرو کا باپ عاصی ابن وائل تھا جسے قرآن نے ابتر، بے اولاد اور دشمن رسول کہا ہے۔ ماں کا نام سلمہ بنت حرملہ اور لقب نابغہ تھا۔ بنی غزہ سے اسیر کر کے لائی گئی، عکاس کے بازار میں بکی۔ فاکہہ ابن مغیرہ نے اسے خریدا اور پھر عبداللہ ابن جدعان کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور یوں بکتی بکاتی عاصی ابن وائل تک پہنچ گئی اور اپنی کوکھ سے عمرو کو جنم دیا۔ عمرو نے اسلام دشمنی اپنے باپ عاصی سے ورثے میں پائی تھی، چنانچہ دشمنان اسلام کی صف اول میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی شان میں ناسازا کلمات کہتا اور آپ کے خلاف جنگ و قتال کے مارکے گرم کرتا رہا۔ جب اسلام کے غلبے اور اقتدار کے آگے اپنے آپ کو بے بس پایا تو اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں سے فلسطین اور اردن کا امیر نامزد کیا، اور جب یہ علاقہ معاویہ کے زیر نگین گیا تو اسے فوج دے کر مصر روانہ کر دیا۔ اس نے مصریوں سے جنگ کر کے اسے فتح کر لیا اور مرکز کی طرف سے وہاں کا حاکم قرار پایا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے بھی اسے کچھ عرصے امارات پر بحال رکھا، پھر 26 ہجری میں اسے معزول کر کے اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ ابن سعد کو وہاں کا والی بنا دیا، جو لشکر کشی کے موقع پر میمنہ لشکر کا سردار تھا۔ عمرو جو حضرت عثمان کا ہوا خواہ تھا، اس برطرفی کی بنا پر ان کا شدید مخالف ہو گیا، اور اسے مخالف ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کی دوستی مفاد اور خود غرضی سے وابستہ تھی۔ یہ مخالفت اس حد تک بڑھی کہ اس نے محاذ قائم کر کے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ابن عبدالبر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے عمرو ابن عاص کو مصر کی امارات سے الگ کیا تو وہ لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے اور ان پر زبان تان کھولنے لگا۔ یہ روایت ہے استیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 پر۔ اس نے اسی پر بس نہ کی بلکہ طیش میں آ کر اپنی بیوی ام کلثوم بنت عقبہ کو، جو حضرت عثمان کی مادری بہن تھی، طلاق دے دی، اور ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ حضرت عثمان نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو اسے بلا کر کہا، اے نابغہ کے بیٹے، تم ان حرکات سے باز آؤ اور نفاق اور دوستی چھوڑ کر شریفانہ طرز عمل اختیار کرو۔ عمرو نے بھی اسی لب و لہجے میں جواب دیا اور ان پر اعتراضات کی بوچھار کر دی۔ حضرت عثمان اس کی باتوں پر سٹ پٹا گئے اور تنگ آ کر کہا، تمہیں میرے کاموں پر نکتہ چینی اور میرے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں زمانۂ جاہلیت میں بھی تم سے زیادہ محترم تھا اور اب بھی زیادہ باوقار ہوں۔ عمرو نے کہا، ہاں میں نے آپ کے باپ عفان کو دیکھا ہے، وہ کسی لحاظ سے میرے باپ عاصی ابن وائل کا ہم پایا نہ تھا۔ اس پر حضرت عثمان نے کچھ نہ کہا، لیکن مروان بیچ پیچ و تاب کھانے لگا اور حضرت عثمان سے کہا، اب آپ کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ عمرو آپ کے باپ تک کو نہیں بخشتا۔ اس دو بدو تلخ کلامی کے بعد عمرو نے اپنی سرگرمیوں کو اور تیز کر دیا اور طلحہ اور زبیر اور دوسرے لوگوں کو ان کے خلاف ابھارا، اور جب عوام و خواص کے جذبات ان کے خلاف بھڑک اٹھے اور ان کے گرد گھیرا ڈال دیا گیا تو مدینے سے نکل کھڑا ہوا اور فلسطین میں جہاں اس کا عالیشان محل اور وسیع جاگیر تھی چلا آیا، تاکہ دور رہ کر اپنی کوششوں کو برآور ہوتے دیکھے اور نتائج کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ ایک دن اپنے قصر اجلان میں سلامہ ابن روح جزامی اور اپنے دونوں بیٹوں محمد اور عبداللہ سے مصروف گفتگو تھا کہ ادھر سے ایک سوار کا گزر ہوا۔ اسے بلا کر پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا، مدینے سے۔ کہا، عثمان کا کیا حشر ہوا؟ کہا، جب میں مدینے سے نکلا تو شدید محاصرے میں تھے۔ اس کے بعد ایک اور سوار ادھر سے گزرا، اسے بھی بلا کر پوچھا۔ اس نے کہا، وہ قتل کر دیے گئے۔ عمرو نے ہنستے ہی کہا، میں بھی عبداللہ کا باپ ہوں، جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اسے ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 392۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب انہیں قتل عثمان کی خبر ہوئی تو یہ کہا، میں عبداللہ کا باپ ہوں، میں نے وادی اسبا یعنی سبا میں رہتے ہوئے عثمان کو قتل کیا ہے۔
اگر طلحہ خلیفہ ہوئے تو وہ جود و سخا کے لحاظ سے عرب کے جواں مرد ہیں، اور اگر ابن ابی طالب کو خلافت ملی تو وہ حکمرانی کے اعتبار سے ناپسندیدہ شخصیت ہیں۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141 پر ہے۔ ابھی وہ اپنی کامیابی کی سرمستیوں میں کھویا ہی ہوا تھا کہ حضرت علی کے خلیفہ منتخب کیے جانے کی خبر سنتے ہی سر پکڑ کر رہ گیا، اور کچھ دنوں کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ ڈھارس بندی اور جنگ جمل کے نتیجے کا منتظر رہا کہ دیکھے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جب حضرت علی کی فتح یابی کی خبر سنی تو رہی سہی آس بھی ٹوٹ گئی، مگر جب یہ اطلاع آئی کہ معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو یاس اور حرمان کی اندھیاریوں میں امید کی کرن نظر آنے لگی۔ حکومت کی فکر تو تھی ہی، کیونکہ حکومت اور اقتدار کی کیف آفرین لمحوں میں ایک عرصہ گزار چکا تھا۔ اب اگرچہ عمر کی آخری منزل میں پہنچ چکا تھا، مگر جذبہ جاہ پسندی ایسا نہیں ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں سرد پڑ جائے۔ جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش میں ہوتا ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ حکومت مصر کی دیرینہ آرزو لے کر معاویہ کے ہاں پہنچ گیا اور وہاں کی حکومت کا سودا چکانے کے بعد اپنا تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ عمرو ابن عاص سیاسی ہتھ کنڈوں اور سازشی حربوں میں ماہر اور پھوٹ ڈلوا کر مقصد براری کے فن میں طاق تھا۔ اسی جوڑ توڑ اور سوجھ بوجھ کے نتیجے میں کامیابی کی راہیں پیدا کرتا رہا، اگرچہ کامیابی کے لیے اسے دینی اور اخلاقی قدروں کی قربانی دینا پڑی، مگر کشور ستانی کی سیاست میں ان اقدار کو چندہ اہمیت نہیں دی جایا کرتی، جبکہ سیاست کا مقصد ہی کامیابی قرار دے لیا گیا ہے، خواہ وہ کذب اور افتراء پردازی سے حاصل ہو یا قتل اور خوریزی سے۔ اور واقعات شاہد ہیں کہ ابن عاص کو ان امور کے ارتکاب سے کوئی باک نہ تھا۔ آخر 90 برس کی طویل زندگی کے بعد 43 ہجری میں عید الفطر کے دن وفات پائی۔ اس کے فرزند عبداللہ نے پہلے نماز جنازہ پڑھائی، پھر نماز عید ادا کی۔ صفحہ نمبر ہے 518، عنوان ہے عبداللہ ابن سعد۔ عبداللہ حضرت عثمان کا دودھ شریک بھائی اور سعد ابن ابی سرح کا بیٹا تھا۔ سعد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو اسلام کی آڑ میں اسلام کے خلاف ریشہ دیوانیاں کرتے، اپنے طرز عمل کی بنا پر منافقین کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ ابن قتیبہ نے تحریر کیا، عبداللہ کا باپ سعد منافقین میں شامل تھا، اور یہ روایت ہے المعارف صفحہ نمبر 131۔ عبداللہ گو صحابی رسول اور کاتب وحی تھا، مگر اس کے فکر اور عمل کی پشت پر اس کے باپ کا ذہن کام کر رہا تھا، جس کا ثبوت اس کا یہ طرز عمل ہے کہ جب پیغمبر قرآن کی آیات لکھواتے تو ان میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیتا، چنانچہ الکافرین کی جگہ الظالمین اور عزیز اور حکیم کی جگہ علیم الحکیم لکھ دیتا۔ ایک مرتبہ انسانی پیدائش کے سلسلے میں ایک آیت لکھتے ہوئے آیت کے سباق کی مناسبت سے اس کی زبان سے فتبارک اللہ احسن الخالقین کا جملہ نکل گیا۔ حضرت نے فرمایا، یہ بھی اسی آیت کا ٹکڑا ہے، اسے بھی لکھ لو۔ اس نے لکھنے کو تو لکھ دیا، مگر شک میں پڑ گیا کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے یا پیغمبر کا ساختہ، اور پھر اس کی تشہیر کرنے لگ گیا کہ قرآن میں کوئی خاص ندرت اور بشری طاقت سے بلند تر جوہر بلاغت نہیں ہے، ایسا کلام تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اس پر آیہ قرآنی نازل ہوا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت باندھے اور کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس وحی ہی نہیں آئی، یا وہ یہ دعویٰ کرے کہ جیسا قرآن اللہ نے اتارا ہے ویسے میں بھی نازل کیے دیتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے اس کی یاوگوئی کی بنا پر اسے مدینے سے نکال جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اسلام سے منحرف ہو کر مکہ میں آ گیا اور یہاں بھی لوگوں سے برملا کہنا شروع کیا کہ محمد خود آیتیں گڑھ لیتے ہیں
اور وہی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ایسے لوگوں کے پشپنا تو بن ہی جایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت سے سفارش کی کہ اسے مدینے آنے کی اجازت دی جائے، مگر پیغمبر نے کسی صورت میں اسے مدینے آنے کی اجازت نہ دی۔ جب فتح مکہ ہوا اور حضرت فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو حکم دیا کہ عبداللہ ابن سعد کو قتل کر دو، خواہ وہ خانہ کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا کیوں نہ ہو۔ حضرت عثمان نے یہ فرمان نبوی سنا تو بہت گھبرائے اور اسے کہیں ادھر ادھر کر دیا۔ جب حالات پرسکون ہوئے تو اسے لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن سعد بیعت کے لیے حاضر ہوا ہے، اسے امان دی جائے اور اس سے بیعت لی جائے۔ مگر پیغمبر نے نہ بیعت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور نہ زبان سے کچھ فرمایا اور دیر تک خاموش رہے۔ ادھر حضرت عثمان کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر پیغمبر اکرم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو حضرت نے ان لوگوں سے جو وہاں موجود تھے فرمایا کہ میں اتنی دیر اس لیے خاموش رہا کہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اس کی گردن مار دے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کتے کی طرف بڑھتا اور قبل اس کے کہ میں اسے امان دیتا وہ اسے قتل کر دیتا؟ اور یہ روایت ہے انصاف الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے آنکھ سے اشارہ کر دیا ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت نے فرمایا، میں اشارے سے قتل کا حکم نہیں دیا کرتا اور نہ انبیاء آنکھ بچا کر اشارہ بازی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے انصاف الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس کی بدعمالیوں سے چشم پوشی کر کے اسے مصر جیسی وسیع مملکت کا والی بنا دیا، گویا وہی میں خیانت اور ارتداد کوئی جرم ہی نہ تھا۔ اس نے امارات مصر پر قابض ہونے کے بعد وہی طرز عمل اختیار کیا جس کی اس سے توقع کی جا سکتی تھی۔ ہر طرف جبر اور استحصال کے طوفان امڑ آئے، ملکی خوشحالی نکبت اور افلاس میں بدل گئی، اور حضرت عثمان کے چند ہوا خواہوں کے علاوہ تمام اہل مصر اس کے مخالف ہو گئے، اور عوام کے دلوں میں مرکز کی طرف سے بھی نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے۔ آخر محمد ابن ابی حذیفہ نے اس کی حکومت کا تختہ الٹ کر لوگوں کو اس کے چنگل سے نجات دلائی۔ محمد بن ابی حذیفہ حضرت عثمان کے پروردہ تھے اور اپنے والد ابو حذیفہ کی جنگ یرموک میں مارے جانے کے بعد انہی کے زیر کفالت رہے۔ جب محمد بڑے ہوئے تو حضرت عثمان سے کہا کہ مجھے موقع دیجیے کہ اسلام کی ترویج و ترقی میں حصہ لوں اور کسی لشکر میں شریک ہو کر دشمنوں سے جہاد کروں۔ حضرت عثمان نے انہیں عبداللہ ابن سعد کے معاون اور مددگار کی حیثیت سے مصر جانے کی اجازت دے دی اور وہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ مصر آ گئے۔ محمد ابن حذیفہ بڑے عابد اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے والی مصر کی بے راہ رویوں اور انتظامی خرابیوں کو دیکھا تو عبداللہ ابن سعد کو سمجھایا کہ وہ اپنی روش کو بدلے، مگر اس کی عادات و اطوار میں تبدیلی نہ آئی۔ جب وہ بار بار جھنجھوڑنے پر بھی نہ سنبھلا تو انہوں نے اعلانیہ لوگوں کو اس کے خلاف کہنا سننا شروع کر دیا اور حضرت عثمان پر بھی لے دے کی۔ جب انہوں نے ایک ایسے باغی انسان کو اہل مصر پر مسلط کر دیا ہے جس کا خون پیغمبر نے مباح کر دیا تھا۔ اہل مصر محمد کے تقوی اور طہارت اور محتاط طرز عمل سے متاثر تو تھے ہی، ان کے گرد و پیش جمع ہو گئے۔ عبداللہ ابن سعد پہلے ہی اہل مصر کی نظروں سے گرا ہوا تھا۔ جب اس کا رہا سہا وقار بھی جاتا رہا اور اس کی حکومت بے وزن رہ گئی تو عبداللہ ابن سعد نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت عثمان کو تحریر کیا کہ آپ کے پروردہ ابن ابی حذیفہ نے یہاں کی فضا کو مقتدر کر دیا ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے عوام کو حکومت کے خلاف آمادہ بغاوت کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کا بندوبست نہ کیا گیا تو بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ میرے بس میں تھا میں نے روک تھام کی، مگر اب معاملہ میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان کو کوئی اور تدبیر نہ سوجی تو انہوں نے مال و دولت سے اس سیلاب پر بند باندھنا چاہا، چنانچہ چند قیمتی پارچے اور 30,000 درہم ابن ابی حذیفہ کو بھجوائے، مگر یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ابن ابی حذیفہ لالچ کا شکار نہ ہو سکے۔ انہوں نے پارچے اور درہم مسجد میں لا کر ڈھیر کر دی اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ مسلمین، تم عثمان کی اس حرکت کو نہیں دیکھتے کہ وہ دین کے معاملے میں مجھے فریب دینا چاہتے ہیں اور یہ مال رشوت کے طور پر مجھے بھیجا ہے۔
اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 پر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفت اور شدید ہو گئی، بغاوت کے جذبات ابھر آئے اور لوگوں نے اعلانیہ عبداللہ ابن سعد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے ابن ابی حذیفہ کو تحریر کیا، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم میرے احسانات کو یکسر فراموش کر دو گے اور خود بھی علم بغاوت بلند کرو گے اور رعایا کو بھی میرے خلاف بغاوت پر اکساؤ گے۔ مگر ابن ابی حذیفہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ برابر عبداللہ کے خلاف تحریک چلاتے رہے۔ آخر اہل مصر کا ایک جتھا مدینہ روانہ ہو گیا تاکہ حضرت عثمان کو مجبور کرے کہ وہ عبداللہ ابن سعد کو اس کے عہدے سے معزول کر کے کسی دوسرے کا تقرر کریں۔ اس جتھے میں محمد ابن ابی بکر بھی تھے جو مصر میں ابن ابی حذیفہ کی اس تحریک میں معاون تھے۔ اس وفد کے بعد عبداللہ ابن سعد نے بھی مدینہ کا رخ کیا اور مصر کا نظم و ضبط ابن ابی حذیفہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جب عبداللہ مدینے جاتے ہوئے مقام ایلیا پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ مصریوں نے عراقیوں کے ساتھ مل کر حضرت عثمان کا محاصرے میں لے لیا ہے اور وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ وہیں سے واپس مصر کی طرف پلٹا مگر ابن ابی حذیفہ نے اسے حدود مصر میں داخل ہونے سے روک دیا اور جب اس سے کوئی ٹھکانہ نظر نہ آیا تو فلسطین کی طرف چل دیا اور فلسطین سے متصل مصر کی آخری سرحد پر پہنچ کر ٹھہر گیا اور اس انتظار میں رہا کہ دیکھیے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور اس محاصرے کا نتیجہ کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اسی زمانے قیام میں ایک شخص ادھر سے گزرا، اس سے دریافت کیا کہ تمہیں مدینے کی شورش کے بارے میں کچھ علم ہے؟ اس نے کہا عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سنا تو ان للہ و انا الیہ راجعون کہا اور پھر پوچھا کہ خلافت کے لیے کون منتخب ہوا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ یہ سن کر اس نے پھر ان للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اس شخص نے کہا تم حضرت عثمان کے قتل اور حضرت علی کی خلافت دونوں کو ایک ہی طرح کا المیہ سمجھتے ہو؟ پھر غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہا تم عبداللہ ابن سعد تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں عبداللہ ابن سعد ہوں۔ کہا پھر بھاگ کر اپنی جان بچاؤ ورنہ امیر المومنین تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو تہہ تیغ کر دیں گے یا ملک سے نکال باہر کریں گے۔ عبداللہ وہاں سے دمشق کی طرف چل دیا اور کچھ عرصے معاویہ کے زیر سایہ رہنے کے بعد 36 ہجری یا 37 ہجری میں اسقلان میں وفات پا